بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائم بردر ٹی وی مبارک جیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی پھر وہی الفاظ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پارٹ 2 میں۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، پھر آپ فرما رہے تھے کہ وہیں پہ آپ کو ملازمت مل گئی۔ جی، تو وہ میں اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی جی کہ ملازمت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری ایجوکیشن میں تھی، جی جی اور ایجوکیشن میں میں انسپیکٹر بھی رہا، میں ایڈمنسٹریٹر بھی رہا، جی اور کافی مختلف قسم کے کام کرنے کی مجھے توفیق ملتی رہی۔ جی جی لیکن پھر ایک ایسا تاریخی مرحلہ آیا جی کہ جب افریقہ کے جو ممالک تھے جی وہ آزادی کے طالب ہو گئے۔ ہاں بالکل۔ یہ 1960-61 کی بات ہے، جی جی اور کثرت سے جو افریقہ کے ممالک تھے ان کو آزادی ملنی شروع ہو گئی۔ جی تو اس سے پہلے تو یہ جو مشرقی افریقہ تھا، یعنی کینیا، یوگنڈا اور ٹانگانیکا، جی یہ ایک ہی گورننس کے اندر تھے، ٹھیک۔ یعنی ایک ہی گورنر ایک ہی، تھا اور ایک ہی ریاست گورنمنٹ تھی، جی جی حکومت تھی۔ لیکن جب آزادی ہوئی تو تینوں ملک الگ الگ ہو گئے۔ الگ ہو گئے۔ یوگنڈا کی الگ حکومت بن گئی، کینیا کی الگ حکومت بن گئی، اور ٹانگانیکا کی الگ حکومت بن گئی۔ الگ بات۔ جی اب جو ٹانگانیکا تھا اس کے قریب ہی ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے زنجبار۔ جی اس جزیرے پر یہ عربوں کی حکومت تھی، ٹھیک۔ اور شروع سے ہی تاریخی حساب سے جب عرب مشرقی افریقہ کے ساحل پر گئے جی جی تو انہوں نے زنجبار کو اپنا ایک مرکز بنایا ہوا تھا، اور ان کی حکومت بھی وہیں تھی۔ لیکن یہ چیز جو تھی، یہ ٹانگانیکا جب آزاد ہوا تو یہ برداشت نہیں تھے کر رہے جی جی کہ اتنے قریب ایک مسلمان حکومت بالکل۔ ایک جزیرے پر ہو۔ جی جی چنانچہ انہوں نے زبردستی کی اور فوج لا کے تو وہ جو جزیرہ تھا اس کو بھی ٹانگانیکا میں ملا لیا، اور جب ٹانگانیکا میں ملا لیا جی تو پھر انہوں نے اس ملک کا ایک نیا نام رکھنے کی تجویز کی، جی اور وہ نام پھر انہوں نے جو کیا، منظور کیا، وہ تنزانیہ تھا۔ اچھا ٹھیک۔ چنانچہ آج کل وہ ملک جو ہے وہ تنزانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جی جی لیکن تھے وہ دو ملک، جیسے میں نے عرض کیا یہ ہوا۔ جی جی اب جب وہاں پہ آزادی ہو گئی جی تو جو افریقن تھے جی وہ دیکھا کرتے تھے انگریز کیسے رہتے ہیں، بالکل۔ ایشیائی لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کے پاس کاریں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، یہ ہے وہ ہے، جی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کو اوور نائٹ مل جائے، اچھا، یعنی بغیر شارٹ کٹ۔ بغیر محنت کے یا کچھ، جی کہ جی یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہمیں دے دیں۔ اور باقی سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے حوالے کر جائیں۔ جی جی تو اس قسم کی صورتحال تھی، ٹھیک۔ اور گورنمنٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہی تھی کہ یہ سارے معاملات جو ہیں جی جی وہ امن امان کی صورت میں طے ہو جائیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی طرف سے پھر تشدد کا رستہ جو تھا وہ انہوں نے اختیار کرنا شروع جی کر دیا، اور پھر سارے ملک میں ایشینز کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف مار لوٹ چور چکاری یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ گورنمنٹ نے ایک اسکیم بنائی جی کہ جو بھی انگریز اور ایشیائی وہاں پہ ملازم ہیں وہ ایک طریق سے ملک سے نکل جائیں، اور حکومت ان کو کچھ مراحت بھی دے دے گی وغیرہ وغیرہ۔ جی جی چنانچہ اس اسکیم کے تحت تقریباً سارے جو ہمارے احمدی دوست وہاں پہ ملازم تھے ایشیائی، جی جی وہ پھر ملک چھوڑ کے تو جی کچھ یہاں برطانیہ آ گئے، جی اور کچھ جو تھے وہ وہاں کینیڈا چلے گئے۔ اچھا تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ میں فیصلہ خود نہیں کرتا، جی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں جانا بہتر ہوگا، جی جی یا پھر اس کا خلیفہ جانتا ہے۔ جی جی وہ زمانہ تھا خلیفہ ثالث رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی جی چنانچہ میں نے پھر ان کی خدمت میں ایک خط لکھا، اچھا میں نے کہا حضور آپ کے علم میں ہی ہے کہ یہاں آج کل تشدد اور اس قسم کے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں،
ان میں ہر ایک کو خطرہ ہے، سیف نہیں ہے. سیف نہیں ہے. جی جی اور بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کے، ملازمتیں چھوڑ کے تو یہاں سے چلے گئے ہیں، جی جی. کچھ برطانیہ گئے ہیں، کچھ وہاں گئے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ حضور میری رہنمائی کریں جی کہ میں برطانیہ جاؤں کہ کینیڈا جاؤں. چنانچہ وہ خط میں نے لکھا حضور کی خدمت میں، اور پھر حضور کا جواب آیا. جی جی. جواب یہ تھا کہ آپ نے نہ برطانیہ جانا ہے نہ کینیڈا جانا ہے، ٹھیک. تنزانیہ میں ہی رہیں. تو وہ جب خط آیا میں نے پڑھا تو میں مسجد گیا، جا کے جو ہمارے وہاں پہ مربی تھے ان سے میں نے ذکر کیا کہ ایسے حضرت صاحب کا جواب آیا. پھر ہمارے عبد الکریم لون صاحب ہمارے صدر ہوتے تھے جماعت کے، جی جی. ان سے میں نے ذکر کیا. میں نے کہا یہ جواب، وہ کہنے لگے جی آپ نے نا صحیح طریقے پہ لکھا نہیں ہے. اچھا. تو حضرت صاحب کو تھوڑی تفصیل لکھے کہ یہ حالات ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، جی جی. تاکہ حضور حالات کو سمجھ کے بالکل. تو پھر جو چاہیں آپ کو دیں. میں آیا گھر تو میں نے کہا کہ اب میں نے اس خط کے جواب میں کچھ نہیں لکھنا، اچھا. جو حضور نے لکھا ہے وہی کرنا. میں نے بالکل وہی کرنا ہے، ماشاء اللہ. بالکل وہی کرنا ہے. چنانچہ میں نے پھر میرے پاس اس وقت یہ برٹش سٹیزن شپ تھی، اچھا. کیونکہ میں انڈیا سے گیا تھا، اور انڈیا سے میں چلا گیا تھا پارٹیشن سے پہلے. اچھا. تو اس زمانے میں سب کے ہی جو پاسپورٹ ہوتے تھے انڈیا میں وہ برٹش سبجیکٹ کے ہوتے تھے، ٹھیک. برٹش سبجیکٹ. جی اچھا. تو یہی وجہ یہ بے شمار لوگ انڈین یہاں پہ پرانے آئے ہوئے ہیں، تو اسی بیس پہ. اسی بیس پہ جی. ٹھیک 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 ٹھیک. اور اس پاسپورٹ پہ کافی سالوں تک کوئی ویزا شیزا نہیں تھا چاہیے ہوتا، واہ زبردست. آرام سے آ جائیں. جی جی. اور میں بھی جو دوست اس وقت آئے تھے یہاں پہ کوئی ویزے لے کے نہیں تھے آئے، ٹھیک. سب اسی پاسپورٹ پہ آ گئے. جی جی. اور چنانچہ میں بھی اسی پاسپورٹ پہ آ سکتا تھا، اچھا. لیکن اب یہ حضور کا حکم تھا بالکل. کہ جانا ہی نہیں. بالکل. جی. اور دیکھیں حالات جیسے تھے. جی جی. جی. آپ کی ایج کیا تھی ڈاکٹر صاحب اس میں؟ اس وقت میں کوئی میرے خیال میں 30 سال کے قریب ہوگا یا 32 کا. اچھا. ابھی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ شادی ہو چکی تھی. اچھا شادی ہو چکی تھی. شادی ہو چکی تھی. ٹھیک. تو وہ پھر یہ ہوا کہ ریکارڈ میرا جو تھا ملازمت کا وہ بہت اچھا تھا. جی جی. تو جب وہ گورنمنٹ کو، ڈپارٹمنٹ کو پتہ لگا جی. کہ میں اپنی یہ سٹیزن شپ یو کے کی چھوڑ کے تو تنزانیہ کی نیشنلٹی لینا چاہ رہا ہوں، تو وہ بہت خوش ہوئے. اچھا. وہ بہت خوش ہوئے. جی جی. اور چنانچہ مجھے بہت ہی کم عرصہ میں 2-4 مہینے میں تنزانیہ کی نیشنلٹی مل گئی. اور جب میں اپنی یو کے کی سٹیزن شپ ریناؤنس کرنے کے لیے جی. وہاں ان کے ہائی کمیشن میں گیا جی. تو وہ حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ اس بندے کا دماغ ٹھیک ہے. یہ اپنے ہاتھ سے یہ اپنا جو فیوچر ہے جی بالکل اس کو کر رہا، کیونکہ ان کو بھی تو ملک کے حالات کا پتہ تھا. پتا بھی تھا، اور یہاں کا بھی پتا تھا یہاں کا بھی پتہ تھا کہ کیسے. جی جی جی. جی. اینی وے وہ پھر وہ میں نے ریناؤنس کر دی اچھا. اور میں نے تنزانیہ کی سٹیزن شپ لے لی. اچھا. اب دیکھیں یہ خلیفہ وقت کی اطاعت کی وجہ سے ہوا، بالکل. اور اللہ کی توفیق سے ہوا. بالکل بالکل. جی. ورنہ میں کوئی اتنا تو مخلص یا کوئی بڑا آدمی تھا نہیں دینی لحاظ سے. لیکن یہ بات تو بالکل آپ نے درست فرمائی کہ ادھر کوئی جائے برٹش پاسپورٹ یا جرمن واپس کرنے تو وہ بھی دیکھے گی اس کو یہ ٹھیک تو ہے. بہرحال وہ میرا، اب آپ کے پاس وقت بھی مختصر ہے، نہیں کرے آرام سے کریں، ہم کر سکتے ہیں. تو وہ میں یہ اب عرض کرنا چاہتا تھا جی جی کہ وہ جو سٹیزن شپ تھی تنزانیہ کی، جی اس کی پھر بے شمار میں نے برکتیں دیکھی آگے. ماشاء اللہ. ان میں سے سب سے بڑی برکت یہ تھی جی 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 کہ یہ جو عالمی ادارے ہوتے ہیں نا، جیسے کامن ویلتھ ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، جی جی ان کا طریق یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جو ممبر ملک ہے نا، جی جی یہ ان کے کچھ نہ کچھ لوگ ملازمت میں لے لیتے ہیں. جی بالکل.
کیونکہ ممبر ہے، بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب سے سارے یو کے ہاں، لے لیں بالکل۔ یا انڈیا کے لے لیں، جی جی تو ہر ایک ممبر ملک سے وہ ایک دو بندے رکھ لیتے ہیں ملازمت میں۔ تو تنزانین ہونے کی وجہ سے جی جی جب موقع پیدا ہوا جی جی تو میرا نام کامن ویلتھ کو یہاں جو ہے جی وہاں ملازمت کے لیے بھجوا دیا گیا۔ واہ، اب یہ کیسے ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ میرے پاس تنزانیہ کی نیشنلٹی تھی۔ کیا بات، اگر میں برٹش ہوتا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ ہزاروں برٹش بیٹھے ہوئے ہیں بالکل، اور قابل ہیں، اور وہ کون پوچھتا ہے کسی تنزانین کو؟ جی 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 بالکل، تو وہ میرا نام تنزانیہ کی لسٹ میں چلا گیا واہ، اور پھر وہ منظور بھی ہو گیا۔ ماشاء اللہ، زبردست، دیکھیں جی 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 جی، یعنی ایسے کہ میں ملک سے نکلنا چاہتا تھا اپنے طور پہ، لیکن اللہ نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ میں وہاں سے باعزت طور پہ جی جی ایک بہت اچھی ملازمت کے ساتھ میں وہاں سے نکلا۔ زبردست، جی تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اطاعت کی برکت تھی، اطاعت کی بالکل۔ برکت تھی۔ تو چنانچہ مجھے وہاں پہ سب سے پہلے میں یونیورسٹی میں تھا دارالسلام کی، جی وہ بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہوا کہ جب مجھے شہریت مل گئی تنزانیہ کی، جی جی تو اس وقت ایک ڈپلومیٹک کانفلکٹ چل رہا تھا تنزانیہ اور یو کے درمیان۔ جی وہ کانفلکٹ یہ تھا کہ جو برطانیہ تھا وہ جنوبی افریقہ کو آرمز سپلائی کر رہا اچھا، تھا، ٹھیک، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ اپارتھائڈ کا زمانہ تھا جی جی جی، اور وہ لوگ جو برطانیہ سے بھیجا ہوا اسلحہ تھا وہ افریقیوں کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ جی چنانچہ تنزانیہ نے اور دوسرے بہت سارے افریقہ کے ممالک نے برطانیہ کے ساتھ ڈپلومیٹک جو ریلیشنز تھے وہ ختم کر دیے۔ جی بالکل، اچھا، اب وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کرنے کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ برطانیہ نے جو ٹیکنیکل اپنے لوگ بھجوائے ہوئے تھے تنزانیہ گورنمنٹ کی مدد کے لیے، جی وہ انہوں نے سب واپس بلا لیے، اچھا، بالکل، اور وہاں پہ بڑے بڑے جو عہدے تھے وہ خالی ہو گئے۔ جی جی تو حکومت نے مجھے ایک بڑے عہدے پہ فائز کر دیا۔ ماشاء اللہ، اچھا، فائز کر دیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے یہ کیا ہے، لیکن تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کام کے لیے میں کوالیفائڈ نہیں ہوں۔ اچھا، آپ نے خود ان کو بتایا؟ میں نے ان کو بتایا ٹھیک ہے، کہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں، تو کام اچھی طرح سے ہونا چاہیے اور اس کے لیے بندہ بھی پراپر ہونا چاہیے، جی جی، ایسے ہی تو نہیں کہ کسی کو بٹھا دو۔ بالکل ایسے ہی، تو وہ کہنے لگے چلو تم اس بات کی فکر نہ کرو، ہم دیکھیں گے خود ہی۔ اچھا، تو چنانچہ وہ ہوا یہ کہ 1972 میں جی جی انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نا برطانیہ ہائر ایجوکیشن کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوانا چاہتے ہیں، واہ، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے اسکالرشپ کا انتظام ہو جائے۔ ماشاء اللہ، تو انہوں نے کوشش شروع کی، لیکن ایک دو جگہ انہوں نے کوشش کی اور کامیابی نہیں ہوئی۔ جی جی 1972 دسمبر میں جی جی، میں پہلے ربوہ گیا، اچھا، اور وہاں سے پھر میں قادیان گیا، ماشاء اللہ، اور قادیان میں وہاں میرا قیام وہاں تھا مہمان خانے میں، جی جی اور اس وقت وہ عبد الرحمن جٹ صاحب جو تھے جی جی، وہ امیر تھے اچھا، قادیان کے۔ جی جی، تو وہاں ہوتے ہوئے ہماری روٹین بن گئی کہ فجر کی نماز کے بعد ہم جایا کرتے تھے بہشتی مقبرہ دعا کرنے کے لیے، جی جی، اور اکثر میں ان کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا، اچھا، اور دعا کر کے ہم واپس آتے تو وہ بعض دفعہ میرے کمرے میں آ جاتے، 2-4 منٹ بیٹھتے جی پھر جی، چلے جاتے۔ جی جی، تو ایک دن وہ آئے بیٹھے تو میں نے ایسے ہی باتوں باتوں میں کہا، میں نے کہا مولوی صاحب یہ میرا مسئلہ ہے کہ حکومت میرے لیے اسکالرشپ کی کوشش کر رہی ہے، وہ مل نہیں رہی جی جی، جی، تو اس کے لیے دعا کریں۔ جی، تو کہنے لگے اچھا چلو دعا کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ چارپائی تھی، جی جی، ایک طرف میں بیٹھا تھا، ایک طرف وہ
कुर्सी शख्सियत तो थी कोई नहीं मेरा ख्याल है। बहरहाल उन्होंने दुआ कराई, अच्छा लंबी दुआ कराई, और दुआ कराने के बाद वो खड़े हुए जी जाने के लिए, और मुझे सिर्फ इतना कहा मुबारक हो, माशाल्लाह। और चले गए, कुछ नहीं कहा, चले गए। और वो दिल मेरी ऐसी बैठी मेरे ज़हन में, मैंने कहा देखें ये मुबारक अल्फाज हैं तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। बहरहाल आई गई, बात हो गई। तो जब मैं अपनी छुट्टी गुजारने के बाद वापस आया जी यहाँ तंजानिया, जी जी तो कोई 2 हफ्ते के बाद मुझे हुकूमत की तरफ से चिट्ठी आई जी कि तुम्हारे लिए कॉमनवेल्थ फेलोशिप का इंतज़ाम हो गया है माशाल्लाह, और तुम तैयारी कर लो, वाह और तुमने यूके जाना है माशाल्लाह, जी। चुनाचे मुझे यहाँ न्यू कासल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, वाह और मैं वो कॉमनवेल्थ फेलोशिप पे, किस वजह से कि मैं तंजानियन था, जी जी, अगर ब्रिटिश होते तो नहीं आना। वो तो बात ही नहीं बढ़नी थी जी। वाह, तो माशाल्लाह, वो मुझे मिल गया, और वहाँ फिर मैं आया, स्टडी की, फिर वहाँ से अल्लाह के फजल से अच्छा नतीजा भी था। जी, तो जी। उन्होंने मेरी वो जो स्कॉलरशिप थी वो एक्सटेंड कर दी, जी और फिर वहाँ से उन्होंने मुझे लंदन यूनिवर्सिटी भेज दिया। डॉक्टर साहब दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हो रहा है, पार्ट 2 पार्ट 3 में चलेंगे। अभी बड़ी मज़े की बातें आपकी तो माशाल्लाह ईमान अफरोज़ हैं। चले और- एक और कर लेते हाँ जी, हैं। तो नाज़रीन जुड़े रहें 9 टीवी के साथ। मिलते हैं पार्ट 3 में। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं।